جو حالات آئیں گے تو اس کی بشارتیں دی کہ تمہارے اوپر جو حالات آئیں گے ہم ان حالات کا انعام دیں گے. اگر تمہارے اوپر بھوک آئے گی نبی کے ساتھ کام کرنے میں تو تمہاری بھوک لکھ لی جائے گی. پیاس آئے گی تو تمہاری پیاس لکھ لی جائے گی. تھکن آئے گی تو تمہاری تھکن لکھ لی جائے گی. لکھ لی جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کو لکھ کر کے رکھیں گے اور جب حساب کا دن آئے گا تو بھوک کا بھی بدلہ دیا جائے گا, پیاس کا بھی بدلہ دیا جائے گا, تھکن کا بھی بدلہ دیا جائے گا. یعنی حالات کا بھی انعام دیا جائے گا جس طرح اعمال کا انعام دیا جاتا ہے. ایک آدمی عمل کرتا ہے تو عمل کا تو انعام ملتا ہی ہے, لیکن عمل کرنے کے درمیان میں جو حالات آئے ہیں ان حالات کا دنیا میں کوئی انعام نہیں دیتا, اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتا, اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کے دربار میں ہی ہوتی ہے کہ اصل عمل پر بھی دیں گے اور اصل عمل تک پہنچنے کے لیے جتنے حالات برداشت کیے ہیں ان حالات کو بھی لکھ لیے جائیں گے اور لکھ کر کے ان کا بدلہ دیا جائے گا. اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں اور وہ دور ہے تو آپ اپنی گاڑی میں جائیں گے یا کرایہ کی گاڑی میں جائیں گے یا پیدل جائیں گے, جو بھی کچھ کرو وہاں جانا آپ کا ضروری ہے. اور اس جانے میں پہنچنے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ دیکھو میں چل کر آیا ہوں, دیکھو میں بس بدل کر کے آیا ہوں, کہ وہ تم جانو, ہم کو تو تمہاری ڈیوٹی کی ضرورت ہے, وقت پر ڈیوٹی دو بس. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اصل عمل پر بھی دیں گے اور اصل عمل کے لیے جتنے راستے اختیار کریں گے اس پر بھی دیں گے, اور اصل عمل پر جتنے حالات آئے ہیں بھوک کے, پیاس کے, تھکن کے, کہ ان تمام حالات پر بھی اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے. اس لیے کہا کہ لوگ اپنے نبی سے پیچھے نہ رہیں, ہم ان کو ان کے اعمال کا بھی انعام دیں گے, ان کی کوششوں کا بھی انعام دیں گے, اور جو حالات ان پر آئیں گے اس کا بھی انعام ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں, خوشخبریوں سے چلاتے ہیں, انعام اکرام کے وعدوں سے چلاتے ہیں. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں, ورنہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتے تھے, جی ہاں, دباؤ بھی ڈال سکتے تھے کہ نہیں کرو گے تو تمہاری کمر توڑ دیں گے, کیا سمجھ لیا ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. مہربان ہونے کی وجہ سے ان کو بشارتیں دیتے ہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. کہ میرے بندوں کو بشارت دو, میرے بندوں کو خوشخبری دو. ہاں, ورنہ تو دھمکا بھی سکتے تھے, زبردستی کر سکتے تھے, لیکن بشارت کی بات کر رہے ہیں کہ بندوں کو بشارت دو. کہ کون سے بندے؟ کہ جو میری بات کو دھیان سے سنتے ہیں, ارادہ عمل کے ساتھ سنتے ہیں, عمل کے ارادے سے میری بات سنتے ہیں, ایسے بندوں کو بشارت دو. اور بات سن کر خالی بات میں نہیں رہ جاتے, بلکہ بات سن کر کے اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں اور عمل کی بہترین شکل لاتے ہیں, پیدا کر کے بہترین شکل عمل کی قائم کرتے ہیں. ایسے بندوں کو بشارت دو, اور یہی بندے سمجھدار ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں. یہ بشارتیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارتوں کے ساتھ چلاتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا, خود ہی کے اللہ کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے. یہ ارادے کا بھی کمزور ہے, ہر لائن کا یہ کمزور ہے. ہاں, اس لیے اسی کمزوری کی رعایت کی ہے اللہ نے اور بشارتیں سنائی ہے. انبیاء کرام بشارتوں کے ساتھ بندوں کو, اپنے امتوں کو چلاتے ہیں تاکہ کوئی گھبراوے نہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان ڈراتا ہے آدمی کو اور بندوں کو. کس سے ڈراتا ہے؟ حالات سے ڈراتا ہے. حالات سے ڈراتا ہے کہ تم اس کام پر جاؤ گے تو تمہارا یہ حال ہو جائے گا, تمہارا یہ حال ہو جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو شیطان اس سے آگے بیٹھ جاتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے, تیرے باپ دادا کا دین کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تجھے کون پوچھے گا. اپنے باپ دادا کے دین میں سے نکل کے دوسرے دین پر جا رہا ہے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں تو جاؤں گا. ہاں, جب وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو کہا تمہارے مال کا کیا ہوگا, تمہارے اہل و عیال کا کیا ہوگا, پھر تم جاؤ گے اسلام میں تو پھر اللہ کے راستے میں بھی جانا پڑے گا, اور اس صورت میں تمہارے بال بچوں کا, تمہارے مال متا کا کیا ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں لاتا ہے شیطان. اس کو تخفیف کہتے ہیں عربی میں,
کہ شیطان کی ایک چال یہ ہے کہ وہ حالات سے ڈراوے. ابھی حالات آئے نہیں ہیں بلکہ اس کو آنے سے پہلے ڈراتا ہے. اور جب آدمی ان حالات سے ڈر جاتا ہے اس کے ڈرانے سے تو شیطان اس پر ہنستا ہے.